أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال تعالى إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. قابل صد کرام و تکریم علماء کرام، مہمانان گرامی، مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے ارباب علم و دانش، گرامی قدر سامعین، ہمارے بہت قیمتی نونہال اور ہمارا مستقبل عزیز طلباء، میں شکر گزار ہوں جامعہ بیت السلام کی اس گلشن کی بہاروں کے نگہباں، اس کے بانی جامع المحاسن حضرت اقدس حضرت مولانا عبدالستار صاحب دامت برکاتہم، ان کے رفقا، ان کی ساری ٹیم کا کہ آج کی اس مبارک پروگرام میں انہوں نے شریک کیا اور ہم سب کو یہ سعادت حاصل ہوئی۔ الحمدللہ آپ نے جامعہ بیت السلام کی سالانہ 11ویں سالانہ پروگرام میں آپ نے جامعہ کی کارکردگی کو سنا، جامعہ کی کارکردگی کو دیکھا۔ یہ جامعہ بیت السلام جو میں یہ سمجھتا ہوں اپنی کارکردگی کی بنا پر یہ اب بیت السلام سے دار السلام اور بلد السلام کی طرف منتقل ہو گیا ہے۔ الحمدللہ اس ادارے کی تمام شاخوں نے، اس مرکز اور ادارے کی شاخوں نے آپ کو 1 سال کی مدت میں 406 حافظ تیار کر کے دیے ہیں۔ سارا مجمع کہے الحمدللہ۔ 1 سال کی مدت میں 406 بچوں کی پسلیوں میں، ان کے سینوں میں اللہ کی لاریب کتاب، اللہ کا آخری پیغام جو تذکرہ بھی ہے، فرقان بھی ہے، محیمن بھی ہے، شفاء لما فی الصدور بھی ہے، پستیوں سے نکال کر بلندیوں تک لے جانے والی کتاب ان معصوم بچوں کے سینوں میں محفوظ کرنے کا ذریعہ بنا، اور قوم کو الحمدللہ اس ادارے نے 1 سال کی مدت میں 406 حافظ دیے۔ آپ حضرات جانتے ہیں یہ سال کرونا کے سال رہے، اور ان سالوں میں آپ نے دیکھا دفتر جزوی یا کلی طور پر بند رہے، بازار بند رہے، یونیورسٹیاں بند رہیں، کالج بند رہے، لیکن مدرسہ کل بھی کھلا تھا، آج بھی کھلا ہے اور قیامت تک انشاءاللہ کھلا رہے گا۔ آپ کہیں گے جب سب کچھ بند رہا تو پھر مدرسہ کیوں کھلا رہا؟ میں عرض کرتا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا حکومت نے اعلان کیا لاک ڈاؤن کے دوران جان بچانے والی ادویات کی دکانیں کھلی رہیں گی، غذا فراہم کرنے والے سٹور اور ہوٹل کھلے رہیں گے۔ انہوں نے فیصلہ کیا جان بچانے والی ادویات کی دکانیں کھلی رہیں گی، رب نے فیصلہ کیا ایمان بچانے والے مراکز بھی کھلے رہیں گے۔
انہوں نے فیصلہ کیا جسمانی غذا فراہم کرنے والے سٹور کھلے رہیں گے، رب نے فیصلہ کیا ایمانی، روحانی، علمی، اخروی غذا فراہم کرنے والے مدارس بھی کھلے رہیں گے۔ چنانچہ مدرسہ کھلا تھا، کھلا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک کھلا رہے گا انشاءاللہ۔ یہ مدارس دین اسلام کے قلعے ہیں، دین کی بہاروں کا ذریعہ ہے، یہ علم نبوت کی حفاظت کا ذریعہ ہے، فتنوں کے مٹنے کا ذریعہ ہے، نسلوں کے سنوارنے کا نظریہ ہے، پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں یہ مدارس۔ اور الحمدللہ جامعہ بیت السلام شعبہ حفظ سے لے کر اے لیول او لیول تک کیڈٹ کالج تک اور ہر میدان میں الحمدللہ اس ادارے کی خدمات پورے پاکستان میں، کراچی سے خیبر تک، بلوچستان سے شمالی علاقہ جات تک دوپہر کے چمکتے ہوئے سورج کی طرح نظر آ رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا ان بچوں کی، آپ نے تقاریر سنی، ان کے مکالمے سنے، ان کی پریزنٹیشن آپ نے دیکھی، کس اعتماد کے ساتھ، کس معیار کے ساتھ۔ میں بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ اللہ حضرت مولانا عبدالستار صاحب ان کے رفقا کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان بچوں کو دیکھ کر، ان کو سن کر، ان کے اعتماد کو دیکھ کر کون یہ سمجھ سکتا ہے، کون یہ تصور کر سکتا ہے کہ یہ بچہ تھرابی کا، یہ بچہ یہ بچہ تلاگان کا، یہ بچہ قریب کے علاقوں لیٹی کا، پنڈی گھیب کا، فتح جنگ کا، اور یہ مردان ثوابی کوہاٹ کا بچہ ہے۔ بلکہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ بچے عربی بولتے ہوئے یوں لگتا ہے جیسے کسی عرب ملک کے رہنے والے ہیں، اور انگریزی سے اعتماد کے ساتھ پنجابی بولنے والے، سرائکی بولنے والے، پشتو بولنے والے بچے اس اعتماد کے ساتھ انگریزی بولتے ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کسی انگریز ملک میں، یورپ کی کسی ملک میں انگریزی سیکھی ہے، نہ انہوں نے اس جامعہ بیت السلام کے اندر یہ زبانیں سیکھی۔ اردو کس اعتماد کے ساتھ اور کس دھلے ہوئے الفاظ کے ساتھ اردو بولتے ہیں، کس روانی کے ساتھ۔ الحمدللہ اس جامعہ بیت السلام کے اساتذہ کی یہ محنت ہے۔ اور پھر صرف زبان کی حد نہیں، سر سے لے کر پاؤں تک یہ جو ایک تصور تھا کہ انگریزی وہی بولتا ہے جو انگریز کے رنگ میں رنگا ہوا ہو اور انگریز کی پوری تہذیب اس پر غالب ہو، آج اس جامعہ بیت السلام نے انہونی کو ہونی کر دیا، ناممکن کو ممکن بنا دیا، اور یہ جامعہ نے تصور غلط ثابت کر دیا کہ انگریز کے لیے انگریزی تہذیب ضروری نہیں، بلکہ داڑھی والا، پگڑی والا، لمبے کرتے والا، سنت کے مطابق سلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنے والا بھی بہترین انداز میں یہ زبان بول سکتا ہے، اور نہ صرف زبان بول سکتا ہے لیکن بلکہ اپنے پاکیزہ نظریات کو ساری دنیا تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور یہ بچے انشاءاللہ آج کی یہ نونہال ہمارا یہ سرمایہ دین اسلام کے اس پیغام کو اطراف عالم میں، چار دانگ عالم میں پہنچائیں گے، اور انشاءاللہ اس دعوت کو پوری دنیا میں عام کریں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ آپ جہاں تشریف فرما ہے، آپ اپنے سامنے سٹیج پر مختلف رنگوں کے پھول دیکھ رہے ہیں۔ میرے دوستو، یہ پھول شاید ان میں صرف رنگت ہو اور صرف خوشنمائی ہو، لیکن سٹیج کے اوپر جو پھول آپ کے سامنے آتے رہے مختلف عمروں کے، ان پھولوں کے اندر ایسی خوشبو ہے جس خوشبو سے انشاءاللہ پورا عالم معطر ہوگا انشاءاللہ۔ یہ پھول اگر خوشبودار بھی ہوں تو یہ پھول صرف اپنی ذات تک خوشبودار ہیں، لیکن یہ پھول، یہ جو جامعہ تیار کر رہا ہے، یہ پھول انشاءاللہ دوسروں کو مہکائیں گے، پورے عالم کو مہکائیں گے، ہمارے ماحول کو مہکائیں گے۔ اور جو والدین بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو خوشخبری دوں، مبارک دوں، آپ کے گھروں کو ہی نہیں بلکہ آپ کی بستیوں اور آپ کے شہروں کو مہکائیں گے انشاءاللہ۔
آپ حضرات یہ نیت کریں اور یہ ذہن میں یہ بات رکھیں کہ ہمارے سارے مسائل کا حل، ہمارے سارے زخموں کا مرہم، ہمارے دکھوں کا مداوا، ہماری پستیوں کا علاج اور پستیوں سے نکال کر بلندیوں تک لے جانا، وہ الحمدللہ وہ مرہم، وہ علاج اور وہ نظام الحمدللہ ان بچوں کو دیا جا رہا ہے۔ اور دین اسلام میں وہ صلاحیت ہے کہ آج بھی ٹیکنالوجی کے دور میں، ایٹمی دور میں، جیسے کل اونٹ تیر اور تلوار کے دور میں دین اسلام نے انسانیت کی رہنمائی کی، اور عرب کے چرواہے کانو رعاۃ الغنم جو بکریوں کے چرانے والے تھے، سارو رعاۃ الامم امتوں کے مقتدا بن گئے۔ جیسے اس دور میں دین اسلام میں اقوام عالم کی رہنمائی کی صلاحیت تھی، آج بھی بدرجہ اتم اور بدرجہ کمال وہ صلاحیت موجود ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ آج امت مسلمہ، ہمارے تمام طبقات دین اسلام سے اپنی وابستگی کو مضبوط کریں۔ الحمدللہ اس دینی ماحول میں ان خد و خال کے ساتھ، سنت لباس کے ساتھ ان بچوں کو انگریزی پڑھائی جا رہی ہے، سائنس پڑھائی جا رہی ہے، بلکہ میں کہتا ہوں پاکیزہ ماحول میں، پاکیزہ اساتذہ کی نگرانی میں، جن کی سوچ ٹھیک ہے، جن کی سوچ پاکیزہ اور جن کا قبلہ درست ہے، اگر ان سے یہ بچے سائنس بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ دین کی عظمت، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان کے دلوں میں جاگزی ہوگی، اور ان کے دلوں میں وہ محبت پیوستہ ہوگی، اس لیے کہ ساری کائنات کا ذرہ ذرہ رب کی عظمتوں کی گواہی دیتا ہے۔ سر ہنری 17ویں صدی میں پانی کے قطرے کو مائکروسکوپ میں دیکھ رہا ہے، اس نے مائکروسکوپ میں پانی کے قطرے کا سٹرکچر دیکھا، اسے اندازہ ہوا کہ پانی کے قطرے کی بناوٹ گھڑی کی مشینری سے زیادہ پیچیدہ ہے۔ وہ بے اختیار دہریہ قسم کا آدمی بے اختیار پانی کے قطرے کی بناوٹ کو دیکھ کر بے اختیار بول اٹھا، او گاڈ ہاؤ مار ویلسار ڈائیور، او میرے رب تیرے کام کتنے عجیب و غریب ہیں۔ تو آج بھی ضرورت